السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کریں گے۔ کل ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ضمن میں گفتگو کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک اولاد سے نوازا تھا، اور وہ اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے فرمایا کہ تمہارے پاس، تمہارے ہاں ایک فرما بردار بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ یحییٰ جو ہیں اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے لیے منفرد نام تجویز کر کے حضرت زکریا کو بتایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سنجیدہ طبیعت کے تھے، اور بائبل کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو عورتوں سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ سردار، اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار کہا ہے، سید کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم ہوا کرتی تھی، اور حضرت مریم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا حمل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا بغیر باپ کے، جس کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 6 ماہ بڑے تھے۔ گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے آپ نے اپنی شد و مد کے ساتھ 5 باتوں کا حکم دیا جو کہ تورات میں بڑی واضح انداز میں موجود ہیں۔ وہ 5 باتیں کیا تھیں جن کا حضرت یحییٰ نے لوگوں کو بتایا؟ پہلی چیز یہ کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ دوسری بات کہ لوگوں، نماز قائم کرو اور کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ اس دوسری بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز موجود تھی۔ گویا یاد رکھیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ نماز ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں رہی، اور یہ بہت بڑا اہم رکن ہے کہ جسے چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی توحید کے بعد جس دوسری چیز کا حکم دیا وہ نماز کا حکم تھا۔ اس کے ساتھ تیسری جو چیز حضرت یحییٰ نے بتائی وہ یہ کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی بالکل ویسے ہی عبادت ہے جیسے کہ نماز ہے۔ چوتھی چیز جس کا آپ نے حکم دیا وہ ہے صدقہ، کہ تم اپنے مال میں سے صدقہ بھی نکالو، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارے اسلام کے جو تصور ہے اس میں زکوٰۃ موجود ہے، بالکل اسی طرح حضرت یحییٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ اور 5ویں جو چیز حضرت یحییٰ نے بتائی وہ یہ کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اللہ کو کبھی بھی بھول نہ جاؤ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن تو اسی طرح گزرا، اور جب آپ جوان ہوئے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ زیادہ تر وقت جنگل میں گزارتے تھے۔ آپ کا جو لباس تھا وہ اونٹ کی کھال تھا، اور آپ کی کمر پر ایک چمڑے کا پٹکا لٹکا رہتا تھا۔ آپ کی غذا جنگل کے جو ٹڈیاں ہوتی ہیں وہ آپ کھایا کرتے تھے، اور جنگلی شہد آپ کی غذا میں شامل تھی۔ بہت ہی سادہ طبیعت کی زندگی آپ نے گزاری، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تھا اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، تو آپ دریائے یردن کا پانی لے کر اس کے چہرے پر، اس کے سر پر وہ پانی آپ ڈالتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور یہ طریقہ بپتسمہ کہلاتا ہے۔ اور آج بھی یہ طریقہ عیسائیوں اور یہودیوں میں موجود ہے، اور آج بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوحنا دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ پیغمبر جو بیپٹسٹ کیا کرتے تھے، جو بپتسمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جس قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، اس قوم کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ اپنے بھائی کی بیوی کے اوپر غلط نظر رکھتا تھا،
اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ اس کے کچھ ناجائز تعلقات بھی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بات پر اسے روکا، اسے تلقین کی، اسے سمجھایا، اسے ڈرایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ بہت زیادہ بات آگے بڑھی تو وہ جو عورت تھی، اس عورت نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے چھوڑوں گی۔ چنانچہ وہ عورت کوئی موقع تلاش کرنے کی جستجو میں لگی رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا تھا محل میں، اور بادشاہ کے سامنے اس کی بیٹی نے رقص کیا، اور بادشاہ اپنی بیٹی ہی کے رقص پہ بڑا خوش ہو کر بیٹی سے اس نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو اس بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ ماں نے کہا کہ اپنے والد سے کہو کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ جب بیٹی اپنے باپ کے پاس یہ خواہش لے کر گئی تو باپ نے کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی سے کوئی تکلیف نہیں دیتا، اپنی بات کرتا ہے اور کونے میں پڑا ہوا ہے، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ بادشاہ اس بات پر تیار نہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، لیکن اس کی بیٹی نے اصرار کیا، اور اپنی بیٹی کے اصرار پر بالآخر اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا، اور ان کی گردن کو ایک تھال میں رکھ کر اپنی بیٹی کو پیش کیا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے شہادت کو قبول کیا، لیکن جو بات وہ حق سمجھتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور اسے بتاتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صرف یہی وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کے نام پر اور اپنی قوم کے لیے اور اپنی قوم کو توحید کا درس دینے کے لیے انہوں نے بہت ساری تکالیف، بہت ساری مصیبتیں بھی اٹھائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی نبوت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، بشارت نہیں بلکہ تصدیق کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گو کے دونوں علیحدہ علیحدہ قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات جن پیغمبروں سے ہوئی ان میں ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آج حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقبرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو روایات کے مطابق شام وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کی اس وقت کیا عمر مبارک تھی جب آپ شہید کیے گئے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 30 یا 32 سال کے قریب تھی۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔